تو کیا تھا؟ دوبارہ سنیے ذرا اس چیز کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا حکمت آموز مقولہ بھی یاد رہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور انجام بینی زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا، اور جس قدر علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت مغیث سعود رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو فرماتے کہ لوگوں قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو، پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، پھر ایک جماعت کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے۔ اپنے دلوں کو اس حال میں جذب اور کر دو، اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو۔ جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ۔ اتنا فرماتے ہیں دہاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک راہب سے ایک قبرستان اور ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ پر ملاقات کی اور اس سے کہا اے راہب، تیرے پاس اس وقت 2 خزانے ہیں، ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان، اور ایک خزانہ مال یعنی کوڑا کرکٹ پاخانہ پیشاب ڈالنے کی جگہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھنڈرات پر جاتے، کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت افسوس کے ساتھ آواز نکالتے اور فرماتے اے اجڑے ہوئے گھر، تمہارے رہنے والے کہاں ہیں؟ پھر خود فرماتے سب زیر زمین چلے گئے، سب فنا ہو چکے، صرف ذات خدا کو ہمیشگی والی بقا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے 2 رکعتیں جو دل کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی کوئی خاص نہ تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی، اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔ بعض حکیموں کا قول ہے جو شخص دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے اس غفلت کے اندازے سے اس کی دل کی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ حضرت بشر بن حارث حانی کا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور جوت اور غور و فکر مراقبہ ہے۔ مسیح ابن مریم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، اے ضعیف انسان، جہاں کہیں تو ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہے، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، جب نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے اور واعظ و پند ہے۔ حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں اس مضمون کو خوب نبھایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی مدح اور ثنا بیان کی ہے جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کریں، نصیحت لیں۔ ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانیوں پر غور نہ کریں،
مومنوں کی مدح میں بیان ہو رہا ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کا ذکر کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے اس خلق کو عبث بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ ملے۔ پھر خدا تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ تو اس سے منزہ ہے کہ کسی چیز کو مہمل بنائے، مہمل یعنی بیکار۔ اے خالق خلق، اے عدل و انصاف سے کائنات کو رچانے والے، اے نقصانوں اور عیبوں سے پاک ذات، ہمیں اپنی قوت اور طاقت سے ان اعمال کی توفیق بخش دے جن سے ہم تیرے عذابوں سے نجات پانے اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں، آمین۔ یہ یوں بھی کہتے ہیں کہ خدایا جسے تو جہنم میں لے جائے اسے تو نے برباد کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا، مجمع حشر کے سامنے بھی انہیں رسوا کیا۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، انہیں نہ کوئی چھڑا سکے نہ کوئی بچا سکے، نہ تیرے ارادے کے آگے آ سکے۔ اے رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سن لیا جو ایمان اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ مراد اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لا چکے اور تابعداری بجا لائے، بس ہمارے ایمان اور اتباع کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کی پردہ پوشی کر، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو نے ہم سے جو وعدے اپنے رسولوں کی زبانی کیے ہیں انہیں پورا کر۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں پر ایمان لانے کا لیا تھا، لیکن پہلا معنی ظاہر ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عسقلان 2 عروج میں سے ایک ہے، یہیں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 شخصوں کو کھڑا کرے گا جن پر حساب و کتاب ہی نہیں، یہیں سے 50,000 شہید اٹھیں گے جو وفد بن کر، یعنی کہ پورا ایک بڑا جھنڈ بن کر، وفد کہتے ہیں ڈیپوٹیشن، ایک لشکر بن کر خدا تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ یہیں شہیدوں کی صفیں ہوں گی جن کے سر کٹے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، جن کے سر کٹے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کی گردن کی رگوں سے خون جاری ہوگا، یہ کہتے ہوں گے خدایا ہم سے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت تو نے کی ہے انہیں پورے کر، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، تو معافی والا تو وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری یہ بندے سچے ہیں، انہیں نہر بیضا میں غسل دلواؤ، اس میں غسل کر کے پاک صاف گورے چٹے رنگ کے ہو کر نکلیں گے، ساری جنت ان کے لیے مباح ہوگی، یا جہاں چاہیں گے جائیں گے، جو چاہیں گے کھائیں پئیں۔ یہ حدیث غریب ہے، یعنی کہ اس کے صرف ایک راوی ہیں، بعض تو کہتے ہیں موضوع ہے، واللہ عالم۔ ہمیں قیامت کے دن تمام لوگوں کے مجمع میں رسوا نہ کر، تیرے وعدے سچے ہیں، تو نے جو کچھ خبریں اپنے رسولوں کی زبانی پہنچائی ہیں سب اٹل ہیں، روز قیامت ضرور آنا ہے، بس تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے پر رسوائی، ڈانٹ ڈپٹ، آر اور شرمندگی اس قدر ڈالی جائے گی اور اس طرح خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے اسے قائل و معقول کیا جائے گا کہ وہ چاہے گا کہ کاش مجھے جہنم میں ہی ڈال دیا جاتا، اللہم اعاذنا اللہ منہا۔ اس حدیث کی سند بھی غریب ہے۔ حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تب سورہ آل عمران کی ان 10 آخری آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ یہ بات بہت اچھے سے نوٹ کر لیجیے آپ کہ اللہ کے رسول، یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ 10 آیتیں ضرور پڑھتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری، یہ مائی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تھوڑی دیر تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ جب آخری تہائی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان فی خلق السماوات سے آخر سورت تک کی آیتیں تلاوت فرمائیں، پھر کھڑے ہو کر مسواک کر کے وضو کیا، پھر 11 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صبح کی اذان سن کر پھر 2 رکعتیں صبح کی سنتیں پڑھیں، پھر مسجد تشریف لا کر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت دوسری جگہ بھی ہے کہ بسترے کے عرض میں سویا اور لمبائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صاحبہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ لیٹی
آدھی رات کے قریب کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ان 10 آیتوں کی تلاوت کی، پھر ایک لٹکی ہوئی مشک میں سے پانی لے کر بہت اچھی طرح کامل وضو کیا اور نماز کو کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر اسی طرح سب کچھ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر میرے کان کو پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا اور 2 رکعتیں کر کے 6 مرتبہ یعنی 12 رکعتیں پڑھی، اور پھر وتر پڑھ کر پڑھا اور لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 2 ہلکی رکعتیں ادا کیں اور باہر آ کر صبح کی نماز پڑھائی۔ ابن مرویہ کی اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں گزارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت دیکھو۔ رات کو جب سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے، میں بیٹھا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو مجھے دیکھ کر فرمایا، کون عبداللہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیوں رکے ہوئے ہو؟ میں نے کہا والد صاحب کا حکم ہے کہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزاروں۔ تو فرمایا بہت اچھا، آؤ۔ گھر آ کر فرمایا بستر بچھاؤ۔ ٹاٹ کا تکیہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رکھ کر سو گئے، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور سیدھی طرح بیٹھ کر آپ آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھا، پھر آل عمران کے خاتمے کی آیتیں پڑھیں، اور روایت میں ہے کہ آیتوں کی تلاوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، کون سی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بین یدی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعظم لی نورا ویوم القیامہ۔ ابن مرمویہ۔ یہ دعا بعض صحیح طریق سے بھی مروی ہے، مطلب یہ دعا بالکل صحیح ہے، اور اس کو میں نے پڑھا ہے کسی اور جگہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مطلب یہ اسی وقت میں، مطلب فجر کے وقت کا بھی ہے اس میں نے جو پڑھا ہے کہ فجر کے وضو کے بعد پڑھا ہے، ٹھیک ہے، فجر کے وقت کا بھی مطلب روایت سے ملتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے شروع میں طبرانی کے حوالے کی جو حدیث گزری ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، لیکن مشہور اس کے خلاف ہے، یعنی یہ آیت مدنی ہے، اور اس کی دلیل میں یہ حدیث پیش ہو سکتی ہے جو ابن مرویہ میں ہے کہ حضرت عطا رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ، حضرت عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ کے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عبید تم کیوں نہیں آیا کرتے؟ حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اماں جان صرف اس لیے، کسی شاعر کا قول ہے ذر عبن تزدد حبن، یعنی کم کم آؤ تاکہ محبت بڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب ان باتوں کو چھوڑو، مائی صاحبہ رضی اللہ عنہ، ہم یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب بات جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہو وہ ہمیں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور فرمانے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام عجیب تر تھے، ایک اچھا واقعہ تو سنو۔ ایک رات میری باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ساتھ سوئے، پھر مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ رضی اللہ عنہ، میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتی ہوں، یہ بھی میری چاہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہوئے اور ایک مشک میں سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر جو رونا شروع کیا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اور اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور روتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر نماز کے لیے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو روا دیکھ کر دریافت کیا، اے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ، میں کیوں نہ روں؟ مجھ پر آج کی رات یہ آیت اتری ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اس میں ویل ہے، یعنی کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو اسے پڑھے پھر اس میں غور و فکر نہ کرے۔
عبد بن حمید کی تفسیر میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ہم نے سلام کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے اپنے نام بتائے، اور آخر میں یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ پر لیٹے، رخسار تلے ہاتھ رکھا، یعنی کہ گال کے نیچے ہاتھ رکھا، روتے رہے یہاں تک کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آیتوں کے نازل ہونے کے بارے میں عذاب النار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ ابن مرویہ کی ایک ضعیف سند والی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کے آخر کی 10 آیتیں ہر رات کو پڑھتے۔ اس روایت میں مظاہر بن اسلم ضعیف ہے، یعنی کہ ایک ہی راوی ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ حدیث بالکل رانگ ہے، مطلب ایک ہی راوی ہے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ یہ تفسیر سن رہے ہیں دھیان کے ساتھ، تو بہت ہی زیادہ اہم آیات ہیں۔